کسی بادشاہ نے اپنے ملک کے سب سے بڑے پینٹر کو حکم دیا کہ ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی ایسی تصویر بنا کے لاؤ جو اس کے دور کی سب سے بہترین ہنرمندانہ اثر کے طور پر باقی رہے۔ پینٹر نے اپنی جستجو کا آغاز کیا۔ وہ اس تلاش میں تھا کہ اسے کوئی ایسا شخص ملے جو واقعی طور پر فرشتہ کہلانے کے لائق ہو، چونکہ اصلی فرشتے کو وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اس لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم بچے کو ڈھونڈنے کے بعد اس نے اس کی تصویر بنائی۔ جب اس خوبصورت تصویر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ سلامت اور تمام لوگوں نے اس کی خوبصورتی کا اعتراف کیا اور اس کے فن کو داد دی۔ اس کے بعد پینٹر نے مختلف شہروں کا سفر کیا تاکہ کسی ایسے بندے کو بھی ڈھونڈ سکے جو ایک حقیقی شیطانی چہرے کا مالک ہو۔ ملک کے مختلف جیلوں میں موجود مجرموں کو دیکھا لیکن اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملا، کیونکہ اس کی نظر میں اور اس کے یقین میں سب اللہ کے بندے تھے، اگرچہ انہوں نے بعض غلطیاں بھی کی تھیں۔ تلاش کرتے کرتے سالوں گزر گئے لیکن اسے کوئی بھی ایسا شخص نہ ملا۔ 40 سال بعد جب بادشاہ نے احساس کیا کہ اس کی عمر کے آخری ایام ہیں تو اس نے پینٹر کو بلا کر کہا کہ کسی بھی صورت میں تمہیں جلد از جلد اس تصویر کو بنانا ہی ہوگا تاکہ میری زندگی میں ہی یہ کام سر انجام پا جائے۔ پینٹر نے دوبارہ اپنی جستجو شروع کی اور آخرکار اسے وہ شخص مل گیا جس کی تصویر بنانی تھی۔ ایک مست، بدصورت اور کریہ منظر مجرم اپنے لمبے لمبے گندے بالوں سمیت کسی مخروبہ میں کھڑا تھا۔ اس کے پاس جا کر پینٹر نے درخواست کی کہ ڈھیر سارے پیسوں کے بدلے میں وہ اس سے اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ وہ بطور شیطان اس کی تصویر بنا سکے۔ اس نے پینٹر کی بات کو قبول کیا۔ تصویر بنانے کے وقت پینٹر نے دیکھا کہ وہ شخص رو رہا ہے۔ جب وجہ جاننے کی کوشش کی تو اس نے بتایا، حضرت میں وہی معصوم بچہ ہوں 40 سال پہلے جس کی تم نے فرشتے والی تصویر بنائی تھی۔ میرے اعمال نے آج مجھے شیطان بنا دیا۔ اپنی معصومیت کی حفاظت کیجیے، اپنے اعمال سوچ سمجھ کر انجام دیجیے۔ ناظرین، فرشتہ باقی رہنا یا شیطان بننا ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔